صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. اب ان نازک دلوں کا ایک واقعہ یاد آ گیا. اس بات کو یہیں رکھ کے میں ان نازک دلوں کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ہستی ہیں, اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, اور میرے رسول کریم کی بارگاہ سے انہیں 2 لقب ملے, معین الدین دین کا مددگار اور سلطان الہند یعنی ہند کا بادشاہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن سنجری ہے. تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک, مگر کعبے سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک, جا چلا جا, میرا دروازہ چھوڑ دے, میں خدا تجھ سے ناراض ہوں. اللہ کے مقبول بندے جو ہیں وہ ایسے معاملات دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. آپ اور میں تو نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں. بہت ہی مشہور و معروف حدیث حضرت سیدنا امیر المومنین کی آپ نے سنی ہوگی کہ مدینے میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے جمعے کے روز, اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کلومیٹر دور نہاوند میں کفار کے ساتھ جہاد میں مصروف تھے. تو امیر المومنین خطبہ دیتے دیتے رک گئے اور فرمایا یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. ادھر دیکھیے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کی آواز کو سنا لیکن میں نے اگنور کر دیا کہ امیر المومنین تو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں اور ہم تو یہاں 3000 کلومیٹر کی دوری پر ہیں, یہ میرا وہم ہوگا. امیر المومنین پھر خطبہ دے رہے ہیں اور پھر خطبے کے درمیان توقف کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل, اور پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد جلال بھری آواز میں کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ میں نے ان کی آواز سنی تو اب ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے کہ ضرور ہمیں امیر المومنین حکم دے رہے ہیں پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اور جب ہم پہاڑ کی طرف ہوئے تو پہاڑ کے قریب پیچھے سے ایک راستہ تھا, اس راستے کے آگے ہم کھڑے تھے. جب ہم سائیڈ پر ہو گئے پہاڑ کی طرف ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دشمنوں کا لشکر, کفار کا لشکر ٹھیک اسی راستے سے پیچھے سے آ نکلا. اگر ہم اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو اب یہ ہوتا ہمارے سامنے بھی دشمن ہمارے پیچھے بھی دشمن, تو یقیناً ہم وہ جہاد وہ جنگ ہار جاتے, اور ہم نے وہ جنگ جو ہے وہ جہاد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد سے جیت لی. تو اب دیکھیں امیر المومنین کہاں ہیں, مدینہ منورہ میں, ساریہ کہاں ہے, نہاوند میں 3000 کلومیٹر کی دوری پر, لیکن مدینے میں کھڑے ہو کر عمر فاروق ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ وہاں کھڑے ہو کر امیر المومنین کی آواز کو سن رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مقبول بندے ایسے معاملات دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں. تو امیر المومنین کی حدیث آپ نے سنی. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال گیا تو یہی معاملہ تھا, دوسرا سال گیا, تیسرے سال گیا, حتیٰ کہ 7ویں سال گیا وہ نوجوان رو رہا ہے, رو رو کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک, مگر کعبے سے آواز آتی ہے لا لبیک, میرا دروازہ چھوڑ دے, میں خدا تجھ سے ناراض ہوں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اس نوجوان کی حالت زار پر رحم آیا, ترس آیا. میں اس کے قریب گیا, اس سے پوچھا اے بھائی تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے, ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ 7 سال ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں تجھے معافی نہیں مل رہی. حالانکہ یہ تو وہ مقدس جگہ ہے. میرے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نگاہ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور تو اتنے مقدس مقام پر 7 سال ہو گئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں تجھے معافی نہیں مل رہی, کون سا ایسا گناہ کیا ہے, کون سا ایسا جرم کیا ہے؟ تو وہ رو کے عرض کرتا ہے یا سیدی اور تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا, ہاں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں, اپنی ماں کو ناراض کر بیٹھا ہوں, اپنی والدہ کو ناراض کر بیٹھا ہوں. تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا او ظالم جا پہلے
اپنی ماں کو راضی کر، پھر رب کو راضی کرنا۔ جب تک تجھے تیری ماں معاف نہیں کرے گی، میرا خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ رو کے عرض کرتا ہے یا سیدی، نہ ماں راضی ہوتی ہے نہ رب راضی ہوتا ہے، مہربانی فرمائیں اگر مجھ سے میرے حالات پوچھے ہیں تو مہربانی فرمائیں یہ قریب کی بستی میں میرا گھر ہے، میرے ساتھ چلیں، میری ماں سے مجھے معافی دلا دیں، میری ماں کے ساتھ میری صلح کرا دیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اس پر رحم تو پہلے سے آیا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے جب ہم اس کی بستی میں پہنچے، اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، اس نوجوان نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو کہتا ہے اماں تیرا فلاں بیٹا ہوں۔ ماں اندر سے کہتی ہے او ظالم، پھر تو مجھے تڑپانے کے لیے نہیں آ گیا، پھر تو مجھے جلانے کے لیے نہیں آ گیا، پھر تو مجھے مارنے کے لیے نہیں آ گیا، ابھی تو تیرے وہ پہلے کے لگائے ہوئے زخم بھی ہرے ہیں، جا چلا جا، میرا دروازہ چھوڑ دے، میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ او ظالم، تو نے ایسا کون سا سلوک کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ؟ 7 سال ہو گئے ہیں تیری ماں ابھی تک تجھ سے ناراض ہے۔ اور پھر میں نے اس بوڑھی عورت سے عرض کی کہ اماں مہربانی فرما، میں سید تیرے دروازے پر مہمان ہوں۔ سید کا نام سنتی ہے، عرض کرتی ہے سرکار آپ کس طرح تشریف لائے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے اماں اسے معاف کر دو۔ وہ عرض کرتی ہے حضور اور جو حکم بھی کریں گے مانوں گی، لیکن اس بدبخت کو معاف نہیں کروں گی، یہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ فرمایا بتا تو صحیح اس نے ایسا کون سا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے کہ 7 سال ہو گئے ابھی تک تو اس سے ناراض ہے، اسے معاف نہیں کر رہی؟ وہ عرض کرتی ہے یہ شرابی ہے، بے ایمان ہے، یہ ماہ رمضان میں شراب کی بوتل لے کر گھر آیا، شراب پینے لگا، میں نے اسے منع کیا بیٹا شراب نہ پی، یہ ہمارے دین میں ہمارے مذہب اسلام میں منع ہے، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی، مسلسل شراب پیتا رہا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اماں روٹی پکا کر دے۔ میں نے اسے کہا بدبخت، مسلمانوں کے ہاں ماہ رمضان میں دن کو روٹی نہیں پکا کرتی، میں تجھے روٹی پکا کر نہیں دوں گی۔ اے سید بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ تندور میں لکڑیاں ڈالی، انہیں آگ لگائی اور پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا تندور پر لے گیا جس میں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے میرے سر کو جو آگے کیا، یہ دیکھیں میرے بال بھی جل گئے ہیں، میرا چہرہ بھی جل گیا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں۔ جب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آپ زار و کتار رونے لگے اور فرمایا ظالم تو نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب تو جان تیرا رب جانے، میں جا رہا۔ جب خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس چلنے لگے، اس بوڑھی عورت نے دیکھا اور رو کے عرض کرتی ہے یا سیدی آپ کو اپنے دروازے سے خالی کیسے واپس بھیج دوں؟ میں اسے تیرے صدقے میں معاف کرتی ہوں۔ ماں کا معاف کرنا تھا، آواز لامکاں سے آتی ہے اے معین الدین اس سے کہہ دو اب میرے در پر آئے نہ آئے اس کے سارے حج قبول۔ پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کا دل نہ دکھایا کرو۔ خدا کی قسم ہے نمازیں ضائع ہو جائیں گی، عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، ریاستیں ضائع